ہماری بند ہے، پیٹرول کے لیے ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم حکمرانوں کا، اشرافیہ کا جو رہن سہن دیکھیں، ان کا جو لاؤ لشکر ان کے ساتھ دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قومی خزانے سے ہر ماہ کروڑوں روپے کی ایک خطیر رقم جو ہے اس لاؤ لشکر پر اور اس رہن سہن پر، اس اسٹائل آف لائف کا جو اسٹائل ہے اس پہ خرچ ہو جاتی ہے. صرف کروڑ نہیں، کروڑوں روپے جو اس وقت غیر ملکی دورے ہیں. اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ ملوث نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. یہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں، اوور ڈرافٹ پہ یہ پورا صوبہ چل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہے یہ بے لاگ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی نہ دیکھا جائے کہ اس میں چودھری صاحب سے بھی پوچھا جائے، اس میں میاں برادران سے بھی پوچھا جائے، اس میں گیلانی صاحب سے بھی پوچھا جائے، اس میں زرداری صاحب سے بھی پوچھا جائے، اسے سب کو پوچھا جائے، اس میں جرنیلوں، ججوں اور ہم جرنلسٹوں سے بھی پوچھا جائے. ایسے کسی کو معاف آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں بلکہ کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق آن دی ایوریج 14 سے 15 اشخاص پاکستان میں روز کمٹ سوئسائڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اجتماعی سوئسائڈ جو ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں. حال ہی میں نے ایک ایسی تصویر دیکھی، بلکہ ایسی تصویریں ہم نے دیکھی فلڈ میں کہ ایک آٹے کی بوری، ایک چینے کی بوری پہ عورتیں جو ہے آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کو پھر بھی بلکہ میں یہاں ریپیٹ کروں گا، گندم پیدا کرنے والا ہمارا 11واں بڑا ملک ہے، چاول پیدا کرنے والا ہمارا 12واں بڑا ملک ہے، گائے کا گوشت پیدا کرنے والا ہمارا دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے. وہاں پر لوگوں کو روٹی نہ ملے جو زرعی ملک ہو. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہماری لیڈرشپ، تمام قیادت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اس ملک میں، دیکھیں اگر آپ نے جمہوریت کو سسٹین کرنا ہے نا، تو جمہوریت گورننس کے بغیر سسٹین نہیں کر سکتے. گورننس کے 3 بڑے امپورٹنٹ پلر ہیں. نمبر 1 احتساب، رول آف لا، اور تیسرا ٹرانسپیرنسی. یہ گڈ گورننس کے مین اصول ہیں. احتساب پاکستان میں اس وقت احتساب کا عمل پریکٹیکلی رک چکا ہے. اگر آپ نیب کی بات کرتے ہیں، یہ ادارہ ٹوتھ لیس، غیر فعال ہو کے میری نظر میں آپ بھی تو نیب میں ہیں نا؟ جی میں نیب میں رہا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں لولا لنگڑا جو بھی تھوڑا بہت احتساب تھا چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ایبسولوٹلی رائٹ کہ جتنے نہیں آپ کہہ رہے ہیں چل رہا تھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل لوگوں کو پن پوائنٹ کیا گیا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، آپ لوگوں نے بھی کی. جی بالکل. دیکھیں میں اس وقت نیب میں آپ موجود تھے، آپ لوگوں نے بھی مشرف صاحب کے مخالفین کو سزائیں دی. یہ حقیقت ہے کہ جنرل مشرف نے نیب کے ادارے کو مس یوز کیا یہ کیو لیگ بنانے میں، اور یہ تمام چیزیں تھے. کوئی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں اگر مس یوز ہوا تھا تو آپ نے پھر ریزائن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں اس وقت نہیں تھا جب شروع میں پہلے 3-4 سال میں 2003-4 میں جب کیو لیگ کو بنایا گیا اور لوگوں کی وفاداری چلی. میں اس وقت نیب نہیں تھا، میں آیا تھا بعد میں 2000 بعد میں صحیح چل رہا تھا. دیکھیں اس وقت یہ معاملے ہو گئے تھے، لیکن اوور آل نیب. میں اسی بات خطا صاحب آپ بتائیں، یہ کہتے ہیں جی بعد میں لولا لنگڑا چل رہا تھا، ٹھیک چل رہا تھا، آپ مانتے ہیں کہ نیب سے صحیح چل رہا تھا؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں اس پوائنٹ پہ جاننا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب چونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جو احتساب کا نظام دیا وہ وکٹمائزیشن پر ہے، تو ان کی بات میرا خیال ہے ان کی بات سے اختلاف. تو پھر یہ بھی تو حصہ رہے. اب میں بتاؤں نا، دیکھیں جہاں پہ کسی ادارے نے اگر غلط کام کیا ہے نا تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن جہاں اگر کسی ادارے نے اچھا کام بھی کیا تو اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. نیب نے اپنے اچھے وقتوں میں بڑے اچھے کام بھی کیے. 116 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے لٹیروں سے نکال کے لون ڈیفالٹ کا پیسہ کیش میں ریکور کیا گیا. اور پھر چیٹنگ پبلک لا کے کیسز جو ہیں ان میں بڑے کمیشنیں کھائی نیب کے لوگوں کو، کمیشنیں ملی، اعلیٰ افسران کمیشن ملی. ریکوری کی اماؤنٹ کے جو انہوں نے ریکور کی اس میں سے انہیں کمیشن ملی. ریکوری کے اماؤنٹ کا انہوں نے باقاعدہ ایک پروسیجر بنایا کہ جی جو ریکوری کا اماؤنٹ ہوگا اس میں ہر سال پرفارمنس کی بیسس پہ 3 یا 4 تنخواہیں بونس کے طور پہ ہر آفیسر کو دی جائیں گی. لیکن میں آپ کو بڑی بات کا لے کے آ رہا ہوں. اس وقت وہ صورتحال یہ ہے این آر او کے آنے کے بعد جس پہ ہم جنرل مشرف کو کنڈیم کرتے ہیں تو احتساب کا معاملہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب از رائٹ. پچھلے 2 سال میں میرا آپ سے سوال بریگیڈیئر صاحب یہ ہے، کیا جس احتساب کی بات وہ کر رہے ہیں یہ وہی احتساب ہے جو اس وقت احتساب کی آپ جس میں شامل رہے؟ جی اس احتساب کی بات نہیں کر رہے. آئیڈیل احتساب نہیں تھا. احتساب وہ ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، جس طرح ہمیشہ ہم نے کہا، اکراس دا بورڈ، ٹرانسپیرنٹ اور سب کے لیے برابر، اور کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور احتساب سب کے لیے برابر، اگر بڑا آدمی اس کے لیے بھی وہی قانون، جو چھوٹا آدمی اس کے لیے بھی وہی قانون. ہوا یہ ہے کہ اوور دی ایئرز ہمارا احتساب بڑے لوگ بچ گئے اور چھوٹے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پٹواری، ایس ایچ او، گریڈ 17، گریڈ 18. یہ احتساب نہیں ہوتا. اچھا آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، کون کرے گا؟ کیا یہی لوگ کریں گے؟ اب میں آپ کی بات دیکھیے، جمہوریت میں یہ ایک آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے. ہمارا احتساب بل ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن کا 2 سال سے
कौन है 2 साल से जनाब ये बिल जो है पार्लियामेंट में पेश नहीं हो रहा, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें इत्तेफाक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नैब तो वैसे टूथलेस हो गया, खत्म हो गया, एहतसाब का बिल कमीशन यहाँ बन नहीं रहा, इंडिपेंडेंट कमीशन, तो हो क्या रहा है कि लोगों वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से कह रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जाएगा इस एहतसाब नहीं जी, नहीं, ये जो मौजूदा बिल है, पीएमएल नून को क्या एतराज है? पीएमएल नून ये चाहती है कि इस एहतसाब की ड्राफ्ट बिल को ज्यादा मौसर बनाया जाए, इसको जो करप्शन फ्रेंडली क्लॉजेज इनको निकाला जाए, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज के दरमियान में एक इम्पैस स्टेलमेट आया हुआ है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, गवर्नेंस की जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने मौजूदा लीडरशिप की बात की, देखें गवर्नेंस में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरिट पे, कि आपने मेरिट को बरकरार रखना है। मैं सिर्फ ये कहना मेरिट पे भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा एक ब्रेक लेंगे, हमारा टाइम है हमारे पास इस वक्त ब्रेक का। नाज़रीन वक्त हुआ फिर एक दफा छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के साथ, हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं।